اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ طور آیت نمبر 22 سے سبق ہے وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ وَأَمْدَدْنَاهُمْ اور ہم دیں گے ان کو روز افزوں یعنی ترقی کے ساتھ، کثرت کے ساتھ، ایسے لگاتار جیسے قطار میں لگے ہوئے ہوں، بفاکہۃ میوے، ولحم اور گوشت، مما یشتہون جس قسم کا پسند ہو ان کو، یتنازعون فیہا چھینا جھپٹی کریں گے وہاں پر، کأسن ایسے پیالوں کے بارے میں یعنی شراب کے، لا لغو فیہا کہ نہ اس میں کوئی بکنا ہوگا، ولا تأثیم اور نہ گناہ کی بات، وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ اور چلتے پھرتے ہیں ان کے پاس، غلمان ایسے لڑکے، لہم جو خاص ان کی خدمت کے لیے ہیں، کأنہم گویا کہ وہ لڑکے، لؤلؤ مکنون موتی ہیں غلافوں میں بند، وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ اور منہ کریں گے بعض، عَلَى بَعْضٍ بعض کی طرف، يَتَسَاءَلُونَ اور ایک دوسرے سے بات کریں گے، قَالُوا کہیں گے، إِنَّا كُنَّا بے شک ہم لوگ، قبل اس سے پہلے، فی اہلنا اپنے گھروں میں، مشفقین ڈرتے رہتے تھے، یعنی دنیا میں اللہ سے ڈرتے رہتے تھے، فمن اللہ علینا تو احسان کیا اللہ نے ہم پر، ووقانا اور ہمیں بچا دیا، عذاب السموم لو کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، ان کنا من قبل ہم اس سے پہلے، ندعوہ اس کو پکارتے تھے، انہ هو البر بے شک وہی ہے نیک سلوک کرنے والا، الرحیم اور بہت مہربان۔ صدق اللہ العظیم۔ اہل جنت کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد جو ان کو نعمتیں ملیں گی، وہ امددناہم وہ لگاتار ہوں گی، اور روز افزوں یعنی کہ ہر لمحے ان میں ترقی ہی ہوتی رہے گی، کمی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جیسے دنیا میں کوئی انسان کتنا بھی امیر ہو تو روزانہ اس پر یہ حال آتا ہے کہ اس کے پاس کسی نہ کسی چیز کی کمی ہوتی ہے، لیکن جنت کی نعمتیں ایسی ہیں جس میں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اضافہ ہوگا، کمی نہیں آئے گی، وہ لگاتار ہوں گے۔ اور مد کہتے ہیں کسی چیز کا دراز کر دینا، کھینچ کر طویل کر دینا، تو ایسی ہی مثال دی کہ جیسے کسی چیز کو کھینچنے سے وہ چیز لمبی ہو جاتی ہے، طویل ہو جاتی ہے، دراز ہو جاتی ہے، ایسے ان کی نعمتوں میں اضافے کی طرف اشارہ ہے، اور وہ ان کو میووں کی صورت میں ملیں گے، اور گوشت ہوں گے مما ہر قسم کے، جس قسم کو ان کا دل چاہے، چاہے وہ پرندوں کا ہو، چاہے وہ جانوروں میں سے ہو، کسی بھی قسم کا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ان کی پسند کا دیں گے۔ یتنازعون فیہا کأسن یہ ایک بے تکلفی کی طرف اشارہ ہے، جیسے دنیا میں بے تکلف لوگ ایک دوسرے سے کوئی چیز ہاتھ سے اچک کے لے لیتے ہیں، تو گویا اسی طرح بے تکلفی کی طرف اشارہ ہے جو اہل جنت کے مابین پائی جائے گی، کہ وہ ایک دوسرے سے وہاں پر وہ پیالے لے لیں گے، اور ان پیالوں کی صفت یہ ہے کہ لا لغو فیہا اس میں کسی قسم کا ایسا مواد نہیں ہوگا جس کے استعمال کے بعد کسی انسان کو اپنی بات کہنا تک یاد نہ رہے، اور وہ کسی بیہودہ گوئی اور لغو باتوں میں مصروف ہو جائے، اور نہ ہی ایسی باتیں ہوں گی وہاں پر جو گناہ میں انسان کو مبتلا کرنے والی ہوں، کیونکہ گناہ اور ثواب کا مقام دنیا ہے، جنت ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ اور ان کی خدمت کے لیے جو لڑکے میسر ہیں ان کی طرف بھی اشارہ کیا
کہ وہ اپنی صفائی، اپنی پاکیزگی اور اپنی خوبصورتی کے لحاظ سے ایسے ہوں گے جیسے غلاف کے اندر موتی بند ہوتے ہیں، اور لہم سے اشارہ ہے کہ یہ خاص انہی کے لیے ہیں، انہی کے ماتحت ہوں گے، انہی کی نگرانی کے لیے ہوں گے، انہی کی خدمت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقرر کیے ہوں گے۔ اور پھر ان کی جو سب سے بڑی اہم گفتگو ہے کہ وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر ایک دوسرے سے بات کریں گے اور کہیں گے کہ دنیا میں تو ہم نے اپنی زندگی کو بہت ڈر ڈر کے گزارا تھا، ہم ہر قدم پر اللہ سے ڈرتے رہتے تھے کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، ہر کام ہم نے اللہ کی مرضی کے مطابق کیا، اس پہ بھی ڈرتے رہے، جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہوا اس پہ بھی ڈرتے رہے۔ تو ڈر اور خوف کے مابین ہماری یہ زندگی گزری، جس کا آج ہم نے دیکھ لیا نتیجہ کہ فمن اللہ علینا۔ اب یہاں پر انہوں نے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل جنت کا جو تذکرہ کیا تو یہ نہیں کہا کہ وہ جو ہم ڈرا کرتے تھے اس ڈر کی وجہ سے ہم جنت میں آ گئے، یا وہ جو ڈر کی وجہ سے ہم اعمال کیا کرتے تھے ان اعمال کی وجہ سے ہم جنت میں آ گئے، بلکہ کہا کہ فمن اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں عذاب سے بچا لیا جہنم کے، یعنی اپنے جنت میں آ جانے کو اور جہنم سے بچ جانے کو وہ اللہ کی طرف منسوب کریں گے کہ جنت کی طرف آنے میں ہمارا کوئی کمال نہیں، جہنم سے بچ جانے میں ہمارا کوئی کمال نہیں، بلکہ یہ محض اللہ کا احسان ہے۔ فمن اللہ علینا، یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمارے اس ڈر کو اپنے لیے قبول کر لیا اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچایا، اور کہا کہ ہم دنیا میں ایک تو اللہ سے ڈرتے رہتے تھے، دوسرا ندعوہ، ہم اسے پکارا کرتے تھے، دعا کیا کرتے تھے، تو اس عالی ذات نے ہم پر احسان یہ کیا کہ ہماری اس دعا کو قبول کر لیا، لہذا اس کے احسان اور اس کے ہماری دعاؤں کو قبول کرنے کی وجہ سے آج ہم جنت میں آ گئے، جہنم سے بچ گئے، اور واقعی وہ رب بہت بڑا مہربان ہے، بہت محسن ہے، اور انسان کے ساتھ سب سے زیادہ اس کی اپنی جان سے بھی زیادہ مخلص جو ذات ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات۔ تو چونکہ یہاں پر یہ دو نعمتیں ہو گئی کہ ایک عذاب سے بچ جانا اور دوسرا دعا کو قبول کر لینا، اس لیے دونوں باتوں کو الگ الگ سے ذکر کیا، کیونکہ انسان جو دعائیں مانگتا ہے اگر وہ قبول نہ ہو تب بھی وہ ایک پریشانی کی طرف انسان کو لے جاتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف منسوب کیا اس بات کو بھی کہ دعا بھی ہماری اللہ نے ہی قبول کی، کیونکہ اگر انسان دعائیں مانگتا رہے لیکن اللہ ہی قبول نہ کرے تو پھر کسی کا اللہ پہ کوئی زور نہیں چلتا۔ لہٰذا ان دونوں چیزوں کو ذکر کیا کہ عذاب سے بچانا بھی اس کی نعمت اور احسان مندی کی دلیل ہے، اور اسی طرح سے ہماری دعاؤں کو قبول کرنا بھی انسان کے لیے بہت بڑا یہ تسلی کا ذریعہ ہے کہ جو دعا اس نے مانگی وہ اللہ نے قبول کر لی۔ اور انسان کے لیے یہاں پر ان دو باتوں کو ذکر کرنے میں ایک بہت بڑا سبق ہے اللہ کی طرف سے کہ صرف دعا پر بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کہ دعائیں مانگتے رہیں اعمال نہ کریں، اور اعمال کر کے اعمال پر بھی مغرور نہ ہوں کہ اب ہم نے عمل کر دیے اب تو اللہ کے پاس ہمیں بخشنے کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں۔ لہٰذا دونوں حالات ذکر کیے کہ اعمال کر کے بھی انسان عاجزی اپنی دکھائے اللہ کو، جب وہ عاجزی اپنی اللہ کو دکھائے گا تو اس عاجزی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے بخشش اور مغفرت کی راہ نکالیں گے۔ تو یہ تمام صفات ذکر کی ان لوگوں کے لیے جو جنت میں رہنے والے ہیں، اور ہر ایک بات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل کھول کے بیان کر دیا، اور ان باتوں میں اشارہ کیا ہے کہ یہ وہ صفات ہیں جو کسی بھی انسان کے اندر پیدا ہو جائیں، چاہے وہ امیر ہے یا غریب ہے، بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہے یا چھوٹے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، وہ کسی بھی رنگ نسل کا ہو، وہ عرب سے ہو، وہ عجم سے ہو، جہاں کہیں بھی وہ ان صفات کے اوپر عمل کرے گا اللہ کا قانون اس کے لیے ایسا ہی چلے گا، اور اسی قانون کے ماتحت اس کو معافی بھی ملے گی، اسی قانون کے ماتحت اس کے لیے بھلائیوں کے
فیصلے بھی کیے جائیں گے۔ تو یہ تمام چیزیں بتانے کا مقصد ہر انسان کو زندگی کی راہ سمجھانا ہے کہ وہ اپنے لیے کون سی راہ متعین کر لے اور کس راہ کو چن کر اس راہ پہ اپنے لیے اپنے ترقی کے در کھولے یا اپنے لیے اپنی پستیوں کے دروازے کھول لے۔ تو یہ تمام چیزیں بتانے کا مقصد اصل میں انسان کو یہی ہے کہ وہ اپنی زندگی کے لیے ایک تعین کر لے، اور اسی چیز کو سورہ رحمان میں بار بار اسی بات کی طرف ساتھ ذکر کیا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ جب عذاب بتایا اللہ نے وہاں تب بھی یہی بات کہی، جب جنتوں کے تذکرے کیے تب بھی یہی بات کی۔ تو بتانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ اگر اللہ ہمیں دنیا میں جہنم میں جانے والے اسباب نہ بتاتے، جنت میں جانے والے اسباب نہ بتاتے، تو انسان کہاں سے کوئی عمل ایسا اختیار کرتا جو اسے جنت میں لے کے جائے، یا کہاں سے کوئی ایسے عمل اختیار کرتا جو اسے جہنم میں جانے سے بچا سکے۔ تو یہ تمام صفات جو بہترین ہیں اللہ ہمارے اندر بذات خود پیدا فرما دیں، اور جو بری صفات ہیں اللہ انہیں ہماری ذات سے نکال دیں، اور اللہ ہمیں اپنے آپ سے خلوص والی دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دعائیں جو ہیں یہ کتنی ضروری ہیں اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو آپ نے مبارک دعائیں پڑھی ہیں، اگر آپ تہجد میں جاگے ہیں آپ نے دعائیں پڑھی ہیں، فجر میں آپ نے دعائیں پڑھی ہیں، چاشت کا وقت آنے پر دعائیں پڑھی ہیں، ظہر کے وقت، عصر کے وقت، مغرب، عشاء، ہر وقت میں جب بھی دیکھا گیا ہے تو آپ سے کوئی نہ کوئی دعا منقول ہے۔ کھانے کے وقت دعا ہے، پانی پینے کے آداب ہیں۔ یہ تمام چیزیں اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ انسان جب جب اللہ سے دعا کرتا ہے وہ اپنی عاجزی کو ظاہر کرتا ہے، اور اللہ کو یہ بات سب سے زیادہ پسند ہے کہ انسان ہر لمحے اپنے آپ کو، اپنی عاجزی کو اس کے سامنے ظاہر کرے۔ تو اللہ کریم ایسے ہمیں خلوص کے ساتھ دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرما دے، کیونکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ تقدیر کو اگر کوئی چیز ٹال سکتی تو دعا اس کو ٹال دیتی، اور جیسے بعض جگہ پر یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ دعا مانگنے سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ تو اپنے لیے، تمام امت کے لیے بہترین دعائیں، مسلمانوں کے لیے، عالم اسلام کے لیے، اور اپنی دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی کے لیے اللہ سے مانگنا، کیونکہ اللہ سے مانگ کر انسان کبھی بھی نامراد نہیں رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ دعا مانگنے سے کبھی بھی تھکنا نہیں چاہیے، کیونکہ دعا ہر حال میں فائدے سے خالی نہیں۔ اگر جو مانگا ہے وہ تو ملے گا، اگر نہیں مل رہا تو وہ آخرت کے لیے تو ذخیرہ ہو ہی جائے گی۔ اور اسی طرح دوسری حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب انسان جنت میں جا کر اپنی ان دعاؤں کا اثر دیکھے گا جو قبول نہیں ہوئی، اور اس کے بدلے اللہ نے اس کو جنت میں مقام دیے، تو وہ خواہش کرے گا کاش دنیا میں میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی۔ تو اللہ سے زیادہ دعائیں مانگے تاکہ جو ہمیں چاہیے یا وہ مل جائے، اگر یہاں پر نہیں مل رہا تو ہماری آخرت سنور جائے۔ اور تمام عالم اسلام کو دعاؤں میں یاد رکھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں نقل کی گئی قرآن کریم کے اندر، جہاں پر انہوں نے ہر جگہ مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کا تذکرہ کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ طرز پسند ہے کہ تمام مومنین، مومنات اور مسلمین، مسلمات کے لیے دعا کی جائے۔ اللہ کریم ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کے معاملے فرمائے، ہمارے لیے اہل جنت کے کاموں کو آسان کر دیں، اور جہنمیوں کے کاموں سے محض اپنے فضل اور احسان سے اللہ ہمیں بچا کے رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔